بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے۔ بصرہ عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے خرچ اکٹھا کیا۔ آج کل کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلوں کی صورت میں حج پر روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی، جو اس کے گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص اپنے گھر والوں سے مل کر نکلا تو جذبات کے باعث آنسو نکل آئے، اور سب نے اسے اپنی دعاؤں اور نیک خواہشات کے سائے میں رخصت کیا۔ اس شخص نے گھر اور قافلے کے انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پاس ہی ایک گھر سے اچانک کسی خاتون اور بچوں کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ان کے رونے کی آواز میں اتنا درد تھا، اس سے رہا نہ گیا کہ وہ گھر کے قریب پہنچ کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو رہی اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات کو ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے مسلسل بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ایک طرف قافلے والے اس کا انتظار کر رہے اور دوسری طرف ایک بھوکا خاندان کسی غیبی مدد کا انتظار تھا۔ یہ شخص شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ آخر آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہاتھ بلند کرتے ہوئے اللہ سے بات کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑنا چاہتا ہوں، نہ ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ہی ان کی رہنمائی کر، میں کیا کروں؟ اگلے ہی لمحے شخص نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی، میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو، بس میں ادھر سے گزر رہا تھا، تمہارے رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں تمہاری ساری باتیں سن لی۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، اس سے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالو، کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی ہم مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حج سے بڑھ کر اس شخص کے لیے دلی مراد اور کیا تھی، لیکن حج پر جانے کے لیے سرمایہ تو راہ خدا میں قربان کر دیا تھا۔ اب یہ شخص نہ تو واپس گھر جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے، حج کیے بغیر واپس آ گیا، اور نہ ہی بغیر حج کیے کرنے والے قافلے والوں میں شامل ہو سکتا تھا۔ گھر یہ بغیر نہ چاہو غریب ہی جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد حج کے دن گزر گئے۔ اس کے قافلے کے لوگ جنگل کے راستے سے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ بھی چپکے سے ان میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص نے اس سے مخاطب ہوا اور بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ صحیح کرتے دیکھا۔ ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر حاجی اس کے حج کے موقع پر اس کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص گھر پہنچا، گھر والوں نے بھی تبرک کے طور استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارک دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا۔ میں تو حج پر گیا ہی نہیں، تو پھر کیوں ہر حاجی میرے وہاں پر موجود ہونے کی بات کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، حج سے واپسی پر کوئی حاجی جھوٹ تو نہیں بولے گا نا۔ لیکن ماجرا کیا تھا یہ سمجھ سے انہی سوچوں میں گھومتے گھومتے سے نیند آ گئی۔ وہ سو گیا۔ خواب میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ملی، اے نیک دل انسان، تم نے حج پر عظیم عبادت کو چھوڑ کر میری مخلوق کے خدا کی مدد، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل تمہاری شکل کا ایک فرشتے کو پیدا کیا، اسے تمہاری جگہ حج پر بھیجا، اور بس یہی نہیں بلکہ اس فرشتے نے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ملے گا، اس لیے ہر حاجی تمہاری وہاں پر موجودگی کی دلیل دے رہا